جی بات کریں گے اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے پی ڈی ایم پہ. علی رضا الوی صاحب, آپ نے جلسے بھی دیکھے, کہاں تک ان میں کامیابی بن رہی ہے, نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے واقعی جنوری میں سارا کچھ ختم ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک تو اور لمبی بریک جو اپوزیشن نے دی ہے 3 جلسوں کے بعد, اس کے پیچھے آپ کو کیا راز نظر آتا ہے؟ یہ کوئی آپ کے 3 سوال ہو گئے ہیں اور اب میں بالکل باری باری اس کا جی جواب دیتا بالکل. ہوں. نمبر 1 تو کیا جلسے کامیاب ہیں کہ نہیں, اس کا جواب بالکل پازیٹیو ہے میرے خیال میں. جلسے بہت کامیاب ہیں. لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں لوگ آئیں گے, ان کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ بالکل لوگ آئے ہیں. بہت سارے دانشور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ گوجرانوالا والا جلسہ ناکام ہو گیا. مجھے تو وہ بھی حال بھرا ہوا نظر آیا, اور وہ اسٹیڈیم پھبتیاں کسی گئیں, وہ مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگی مشکل. اصل میں یہ چیلنج غلط تھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے. بھائی گوجرانوالا ان کا مرکز ہے, لاہور ان کا مرکز ہے, شیخو پورہ ان کا مرکز ہے, میاں والی کہہ رہا ہوں ادھر منڈی بہاؤدین تک جو لائن مل رہی ہے وہ سارا ان کا مرکز ہے. سارے لوگ ان کے کام ادھر سے ہیں, تو وہ کوئی لوگ وہ ان کے لیے پارٹی بھرنا ورکرز ہیں. مشکل نہیں تھا. پارٹی ورکرز ہیں, اور وہ 1,00,000-1,50,000 تو وہاں کا مزدور ہے جو مسلم لیگ سے ہی وابستہ ہے, اور ان کو وہ خالی آ جائیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں میرے اندازے میں میرا جو خیال تھا کہ گوجرانوالا میں اسٹیڈیم کے باہر کتنی خلق خدا ہوگی وہ نہیں تھی, اتنی نہیں تھی. لیکن بہرحال ایک کامیاب شو تھا, اور ان حالات میں وہ جس طرح کیا گیا وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کراچی کے جلسے کی بات کر لیتے ہیں کہ کراچی میں جو صورتحال ہوئی کہ کراچی کارساز تھا. ثانیہ کارساز محترمہ بے نظیر بھٹو اس پہ دن حملہ باقاعدہ ہوا تھا, رکھا گیا. اور اس دن سوچ سمجھ کے رکھا گیا. تو کراچی والا شو بھی بہت شاندار تھا, اور وہ ان کے مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلائز کیمرے جو ہیں, ڈرون کیمراز جو ہیں, وہ بھی پوری طرح شاید اس طرح ان کو کور نہیں کر پائے جتنی وہ گیدرنگ تھی, اور وہ بہت بڑا جلسہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئٹہ ہو گیا. اچھا, کوئٹہ کا جلسہ تو باقاعدہ روکنے کی بھی کوشش کی گئی, ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. کورونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور یہ جناب بڑے حالات خراب ہو جائیں گے, لوگ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے. پھر ایک آپ کو پتہ ہے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ نیکٹا کی طرف سے کہ خدا نخواستہ خودکش حملے کا یا ویسے کسی دھماکے کا خدشہ ہے. وہ ہوا بھی تھی, الرٹ تھا, ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں. اسی دن کوئٹہ میں دھماکہ ہوا بھی, لیکن بحمداللہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے پہ نہیں ہوا, اور وہ کہیں اور ہو گیا. تو یہ جلسے تو ہو گئے کامیاب. اب اگلی بات اس جلسوں کا بیانیہ. ان جلسوں کا بیانیہ جو ہے, اگر یہ تو خالی مہنگائی تک رہے تو بڑا خوبصورت بیانیہ ہے. یہ آپ کا, میرا, زید بکر کا, ہر انسان کا یہ ایک معاملہ ہے, اور اس سے حکومت بھی اس سے اویئر پہلے بھی کسی حد تک تھی, اور اس بیانیے کی وجہ سے اور اس پریشر کی وجہ سے اگر عام شہری عام پاکستانی کو فائدہ ہو جاتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان, وزیر اعظم عمران خان, ان کی کیبنٹ کوئی اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لیتی ہے کہ لوگوں کو آسانیاں تقسیم کی جائیں, تو یہ بڑی نیکی کی بات ہوگی, اور یہ اپوزیشن کا ایک معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اگر نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد ایک خطاب کرتے ہیں تو وہ اداروں پہ برسنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اداروں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اداروں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عوام کو حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف بلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ماتحت افسروں کو بڑے افسروں کے خلاف ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو معاف کرنا, یہ تو ملک دشمنی میں ہی آتی ہیں, ان کی تو کوئی تعریف نہیں کر سکتا. اور اس بیانیے کو لے کے آگے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے اور اس پوری اپوزیشن کے لیے. تو اگر یہی کیا, اب ایک دیکھیے تھوڑا سا ان میں ایک امپریشن یہ بھی دیا جا رہا ہے, خدا جانے ٹھیک ہے یا نہیں, کہ وہ ایک سافٹ اور ایک اچھی بڑی سیکیور پلے کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے ایک جلسہ کیا جو کراچی میں بڑے اچھے طریقے سے بھرپور. اس کراچی کے جلسے میں انہوں نے نواز شریف کو خطاب نہیں کرنے دیا, یا بے شک کہا جائے کہ نواز شریف نے خود خطاب نہیں کیا, یا یہ کہا جائے کہ انہوں نے نہیں کرنے دیا, لیکن بات ایک ہی ہے کہ کراچی میں تو اس کا خطاب نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئٹہ میں بعد میں ہو گیا. اچھا, اب کوئٹہ میں جب اس کا ہوا تو بلاول جو ہے وہ ادھر آ کے گلگت بلتستان میں اپنی الیکشن کمپین کر رہا ہے, اور وہ اس جلسے میں ہی شریک نہیں ہوا, ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور پھر ادھر وہ جو ایک نعرہ لگایا گیا, اس بندے نے ٹھیک ہے معذرت کر لی, بعد میں معافی بھی مانگ لی, اس نے کہا کہ وہ غلطی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس طرح کے نعرے تو پاکستانی قوم کا دیکھیں اشتعال کتنا زیادہ تھا, اور کتنے لوگ جو ہیں اس میں کتنے غصے میں آئے, اور اس کا کیا ہوا. اور وہ بیانیہ بلوچستان کے عوام کا بھی نہیں ہے. تو ان کو
مزید کامیابی ہو سکتی تھی اگر ان کا بیانیہ ٹھیک ہوتا، اگر ان کا بیانیہ صرف عوامی مسائل، آپ کے میرے زید بکر کے مسائل رہتے تو یہ ٹھیک تھا، لیکن اگر یہ ہمارے مسائل کی آڑ میں، مہنگائی کی آڑ میں، بے روزگاری کی آڑ میں، اور ان وعدوں کی آڑ میں جو وعدے وفا نہیں ہوئے، یا ان انتخابی دعووں کی آڑ میں جو پورے نہیں کیے گئے، اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی، پنجابی میں کہتے ہیں، میں اردو کا لفظ جان کے یہاں یوز نہیں کروں گا، پنجابی کا لفظ وہ مزہ دے گا کہ اپنی پیڑ نکالنے کی کوشش کریں گے، تو ان کا درد کا علاج جو ہے وہ پھر نہیں ملے گا. وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ ہمارے درد کے درمان نہیں ہے، وہ ہمارا درد نکالنے کے لیے، ہمارے درد کے مداوا بننے کے لیے، ہماری مسیحائی کے لیے نہیں ہے. حالانکہ آزمائے ہوئے ہیں، یہی لوگ تھے نا جو برسر اقتدار رہے اس پاکستان پہ، کئی دہائیاں برسر اقتدار رہے، اور باریاں بدل بدل کے آتے رہے اور کہتے رہے ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے، اور اتنی دفعہ آنے کے باوجود بھی 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں جناب عمران خان، اور عمران خان کا نواز شریف، اور 2 دفعہ سرکار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 5 بار برسر اقتدار رہے ہیں، اور لم سم 34 ایئرز مسلسل ان کا اقتدار کا عرصہ ہے پنجاب کا، اور انہوں نے 34-35 سالوں میں تو یہاں کوئی اگر کام نہیں کیا، تو اگر پھر کہیں کہ اب ہم آ کے تو کوئی آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے، تو میں ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، نہیں مانا جا سکتا. لیکن چلیں، آپ کے وعدوں میں شاید پھر آ جائے، ہم بھلکڑ قوم ہیں، ہمارے حافظے کمزور ہیں، ہم پیچھے کی باتیں بھلا جائیں اور ہم اگلی، کیونکہ ابھی جو ہمارے ساتھ یہ جو لوگ آئے تھے وعدے کر کے یا جو خواب دکھا کے، وہ کیونکہ پورے نہیں ہوئے، تو ہم پھر بھول جائیں ان کو اور آپ کی طرف آ جائیں تو کیسے آ جائیں. آپ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، پاؤں رکھ کے، اپنا بیانیہ، اپنی ملک دشمنی، اپنی غصے، اپنی دردیں، اپنی تکلیفیں نکالیں گی تو عوام مسترد کر دے گی. لیکن ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب اگلا جلسہ ان کا جب ہوگا، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. 1 مہینے کا تقریباً کم و بیش 1 آدھ مہینے کا وقفہ ہے، ظاہر ہے کہ اگلے نومبر میں ہوگا، تو وہ بہرحال دیکھیں، میں جلسے ان کے ٹھیک ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ جلسے خالی نہیں ہوں گے، اسٹیڈیم خالی نہیں ہوں گے. بات ہے اس کا امپیکٹ کیا حاصل کرتے ہیں، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان جلسوں سے یہ فائدے کیا حاصل کرتے ہیں، یہ بات. ٹھیک، بہت شکریہ علی رضا الوی آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی گفتگو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.